بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم چیپٹر نمبر 7 اسلامی تہذیب و ثقافت کے عنوان سے پڑھیں گے۔ تہذیب کا جو لغوی معنی ہے آپ کے سامنے، القاموس الوحید کے مطابق کسی درخت، مضمون یا مسودہ قانون وغیرہ کی کاٹ چھانٹ کرنا، تعلیم دینا اور کلچر کو جو ہے ہم تہذیب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تہذیب کے بہت سارے معنی ہے۔ نقائص سے پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، ٹیڑھ نکالنا ہے، اصلاح کرنا ہے، اس کو بھی تہذیب کہا جاتا ہے۔ متعدد اسکالرز نے تہذیب کی جو اصطلاحی تعریف کی ہے وہ مختلف ہے، لیکن ڈاکٹر مصطفیٰ السباعی کے مطابق ایسا نظام جو انسان کو ثقافتی ثمرات کے حصول میں زیادہ سے زیادہ مدد دیتا رہتا ہے، اس کو تہذیب کہتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے بھی اپنی کتاب تہذیب الاخلاق میں تہذیب کے جو معنی دیے ہیں، وہ جو تعریف کی ہے وہ بھی بڑی جامع اور معنی تعریف ہے۔ یعنی تہذیب سے مراد انسان کے تمام افعال و معاملات، معاشرت، تمدن اور طریقہ تمدن، صرف اوقات، علوم اور ہر قسم کے فنون و ہنر کو اعلیٰ درجے کی عمدگی پر پہنچانا اور اس کو نہایت خوبی اور خوش اسلوبی سے برتنا، جس سے اصلی خوشی اور جسمانی خوشی حاصل ہوتی ہے، اس کو تہذیب کہتے ہیں۔ تو میں نے ڈاکٹر مصطفیٰ السباعی کی جو ایک جامع اور معنی تعریف کو یہاں پر آپ کے لیے اختیار کیا ہے، اس میں ثقافتی ثمرات سے مراد وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو سر سید احمد خان نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے مراد تہذیب سے کیا مراد ہے؟ تہذیب کو چونکہ انگلش میں کلچر کا سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، آگے بھی تھوڑا سا چل کے میں ثقافت کے حوالے سے گفتگو کروں گا، تو اسلام نے اس کا مترادف فلاح دیا ہے۔ فلاح سے کیا مراد ہے؟ فلاح سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن نے یا اسلام نے جس پر زور دیا ہے کسی اپنی تہذیبی نشو و نما کے حوالے سے یا ارتقاء کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پوشیدہ قوتوں کا ظہور جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے ذرہ ذرہ میں ودیعت کر رکھی ہیں، ہم اس کو اسلامی تہذیب کا مفہوم اس لیے کہتے ہیں کہ اسلامی تہذیب جو ہے وہ انسان کی اصل تہذیب کہلاتی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آغاز اور ارتقاء کے حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی بحث کریں تو اسلام نے جس تہذیب کی گفتگو کی ہے اس کو دو چیزوں کے اوپر اسلام نے رکھا ہے۔ پہلے تو وحی الہی ہے اور پھر ہے عقل۔ یعنی وحی الہی سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیغمبروں پر جو چیز نازل فرماتے تھے وہ انسانیت کی فلاح کے لیے تھی۔ اسی طرح پھر انسان کو اللہ نے عقل عطا کی کہ پھر اس سے سوچتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں اپنی جستجو کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، جس سے جو ہے مزید مسائل جو ہے وہ حل ہوتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ نے جو عقل دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ اس کے ذریعے سے مخفی طاقتوں کو بروئے کار لا کر کائنات مسخر کرے اور تہذیب کی عمارت کو استوار کرے۔ یہ اصل چیز یہاں پر یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ساتھ ہی میں آغاز و ارتقاء کے حوالے سے گفتگو کرتا چلو، میں نے اس میں 3 چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری اسلامی تہذیب کا آغاز و ارتقاء، اس کی اساس کیا ہے، ایک تو یہ آ گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس تہذیب کی حقیقت کیا ہے، اور تیسرا پھر ہماری اسلامی تہذیب کا معیار کیا ہے، ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو اساس جو سب سے بنیادی چیز ہے جس پر ہماری پوری کی پوری اسلامی تہذیب جو ہے وہ ہے صرف قرآن، الہامی
کتابیں یعنی الہامی جو اللہ رب العزت نے حکم نازل کیا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ ہمارے اسلامی تہذیب جو ہے مشہور اس الہامی آسمانی کتب جو ہے اور جو مختلف انبیاء کے اوپر بھی نازل ہوئی ہیں وہ بھی اسی کا مرکز ہے اور منبع ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو تہذیب کی حقیقت ہے وہ اصل میں ہے صلح پسند تہذیب۔ آپ پیغمبر علیہ السلام جتنے بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، آپ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ اگر تجزیہ کریں تو آپ کو تمام میں عقائد سے ہٹ کر بنیادی چیز جو نظر آئے گی وہ انسان کی فلاح ہوگی، کہ معاشرے کے اندر صلح رہے، امن رہے، معاشرے کے اندر امن عامہ قائم رہے، اس میں امتیازات نہ ہوں، ڈسکریمنیشنز نہ ہوں، یہ نہ ہو کہ کوئی اوپر بیٹھا ہے کوئی نیچے ہے، تو اس کو ختم کیا گیا۔ سب سے جو بڑی ہماری اسلامی تہذیب کی حقیقت ہے، یا جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کے آغاز و ارتقاء کی بنیاد ہے، وہ صلح پسندی ہے، امن ہے اور مساوات ہے۔ ہم اس چیز کو لے کر جو ہے ہماری اسلام جو ہے وہ اس چیز کو لے کر چلتا ہے، چاہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اب جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم آہنگی، رواداری، مساوات، اخوت یہ اصل چیز ہے، صلح پسندی، برداشت کی قوت ہونا یہ اصل چیز ہے۔ جہاں بھی یہ چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو وہ تہذیب انسانی عقل سے بھی ٹکرائے گی اور آفاقی احکامات سے بھی ٹکرائے گی۔ اس لیے تیسری چیز جو تہذیب کا جس کو ہم معیار کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ اسلام جو معیار قائم کیا ہے وہ تعاون ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، قرآن کہتا ہے کہ تم بر یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور تم گناہ کے کاموں پر اور ایک دوسرے کی جو دشمنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کے کاموں میں تم لوگ تعاون نہ کرو۔ اسلام نے یہی چیز دیا اور یہی معتدل اور متوازن تہذیب کی اساسیات ہیں۔ اسلام جس بنیاد پر آج بھی کال کرتا ہے، انسان کو اپیل کرتا ہے، وہ یہی چیزیں ہیں کہ آؤ ہماری چیزیں اصل جو چیز ہے اس کو دیکھو، پڑھو، قرآن کیا کہتا ہے۔ تو قرآن نے جو ہے ایسے ہی امن کی دعوت دی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم تہذیب کے ساتھ ایک اور چیز پڑھتے ہیں، ثقافت کا لفظ پڑھتے ہیں، یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں ثقافت کس کو کہتے ہیں۔ ثقافت کا جو لغوی معنی ہے وہ دانائی یا مہارت کے ہیں۔ کسی بھی تہذیب کے اندر عقل کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی اس کو ہم ثقافت کہیں گے۔ بہرحال اس کے لیے لفظ کلچر کا بھی استعمال ہوا انگلش کے اندر، میں اس میں مزید نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ زیادہ تر سیاسیات کا ایک سبجیکٹ ہے۔ ہم اس کی تعریف کو دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ثقافت کے لیے ایک منفرد مگر جامع جو تعریف کی گئی وہ کیا ہے، یعنی کسی قوم یا فرد کی جمالیاتی صلاحیتوں کی تحصیل یا کسی مخصوص دور میں کسی قوم کے منفرد تہذیبی اوصاف کو ہم کلچر کہیں گے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک یہ میں نے ڈسکس کیا کہ جمالیاتی صلاحیت کسی فرد کی ہے، کسی قوم کی ہے، کسی جتھے کی ہے، کسی شہر کی ہے، کسی جناب مذہب کی ہے، کسی بھی نظریات پر مبنی کسی بھی معاشرے کی ہے، ہم اس کو ثقافت کہیں گے۔ یا دوسری چیز اگر ہم دیکھیں مخصوص دور میں ہم اس کو لیں گے منفرد تہذیبی اوصاف، یہ دو چیزیں آئیں گی، ہم اس کو دیکھیں گے مخصوص دور میں۔ یعنی آپ اسلام سے پہلے ہندوازم کو دیکھ لیں، بدھ مت کو دیکھ لیں، جین مت کو دیکھ لیں، سکھ ازم کو دیکھ لیں، اسلام سے پہلے عیسائیت کو دیکھ لیں، مسیحیت جس کو ہم کہتے ہیں مسیحیت کو دیکھ لیں، یہودیت کو دیکھ لیں، تو مخصوص دور کی جو ان کی منفرد تہذیبی اوصاف ہوگا، جو بھی ان کے مطابق ہوگا، تو ہم اسے کیا کہیں گے، یہ فلانے دور کی ثقافت ہے، یہ فلانے مذہب کی ثقافت ہے، فلانے مذہب کا کلچر ہے، فلانی قوم کا یہ کلچر رہا ہے، ہم اس کو اس سے تعبیر کریں گے۔ لیکن چونکہ ہمارا سبجیکٹ اسلامیات کے حوالے سے ہے تو ہم اسلامی تہذیب و ثقافت کی خصوصیات کی طرف آئیں گے۔ اسلامی تہذیب و خصوصیات
کی ثقافت کی جو خصوصیات ہیں سب سے بڑھ کر توحید ہے۔ میں ایک چیز یہاں عرض کرتا چلوں کہ اسلام سے مراد تمام ادیان سماوی ہیں، یہ میں اس کو بنیادی طور پر اس کو لے رہا ہوں، لیکن تخصیصی طور پر میں اسلام کو لوں گا جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا مذہب ہے۔ اگر ہم یہودیت کو اٹھائیں، ہم مسیحیت کو اٹھائیں اور پھر ہم اسلام کو لے لیں، یہ بنیادی طور پر تینوں کے تینوں جو مذاہب اللہ نے اتارے ہیں یہ بنیادی طور پر اسلام ہی کہلاتے ہیں، اسلام ہی تھے، یعنی کہ ہم یوں کہہ لیں کہ جس کو قرآن نے اسلام کا نام دیا ہے، بنیادی طور پر یہ ان کے جو مشترکات کو نکالا جائے تو یہ سارے کے سارے وہی چیزیں آتی ہیں جس کو آج اسلام اپیل کرتا ہے۔ کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ اللہ ایک نہیں ہے، تمام کے نزدیک ہے، لیکن اسلام نے اس کو جو ہے بظور دلائل ثابت کیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ انسانیت کی فلاح کے لیے نہ صرف آخری کتاب ہے بلکہ آخری ہدایت ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر ہمارے لیے تباہی ہے۔ توحید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس پر مزید جو ہے یہاں گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر گفتگو کروں، کیونکہ اس کے گفتگو کے لیے بہت زیادہ ہمیں ٹائم چاہیے۔ دوسری چیز رسالت، سنہ، اسوہ حسنہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو کو اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے گفتگو کیسے کی، فقیر کے ساتھ کیا گفتگو کی، امیر کے ساتھ کیا گفتگو کی، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، مناکحات مناقشات، اس کے علاوہ معاملات، عبادات، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ایک زندگی کے ساتھ ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہماری سنت سے ثابت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ نے فضل کیا ہے، فضل کرتا ہے اللہ، معذرت کے ساتھ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی نبوت اور رسالت یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ نبوت اور رسالت۔ نبوت اور رسالت انسان کے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسا کہ انسان ہوا میں سانس لیتا ہے، یعنی آکسیجن۔ ہمیں بار بار کسی چیز کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ اچھا سنہ کے اندر کیا ہے، حدیث میں یہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا ہے، ان چیزوں کے لیے ہمیں ظاہری بات ہے ہمیں حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور نبوت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تیسری چیز عظمت انسانیت، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو تکریم دی، انسانیت کو تکریم دی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کی عظمت کو برقرار رکھا ہے۔ جیسا کہ اسلامی شریعہ کے اندر یہ گفتگو ہے کہ بیت اللہ کی حدود، یعنی کہ کوئی کافر اگر مسجد میں آ جاتا ہے تو امن پا جاتا ہے۔ دوران جنگ اگر وہ امن اپنے آپ کو کرتا ہے کہ بس میں ہاتھ اپنے ہتھیار ڈالتا ہوں، تو منع کیا گیا اس کو قتل نہ کرو۔ یہ منع کیا گیا کہ بچوں پہ ظلم نہ کریں، عورتوں پہ ظلم نہ کریں، جو بیچارے نادار ہیں، غریب ہیں، فقراء ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا رشتہ قائم کرنے کے لیے تعاون علی البر کی تبلیغ کی گئی ہے۔ بار بار یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کریں۔ اس لیے فرمایا کہ اسلام کے اندر جب تک مساوات پر مسلمان قائم ہے، ظاہری بات ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں آ سکتی، امتیازات نہیں آ سکتے۔ اور مساوات کی سب سے جو بہترین دلیل قرآن پاک میں دی ہے کہ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ میں نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس واحدہ، کہ ہم نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، دوسری جگہ پر فرمایا کہ ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا کہ تمہاری بنیاد ایک ہے، تو اس بنیاد کے تحت اگر کوئی امیر ہے یا غریب ہے تو بحیثیت انسان سب برابر ہے۔ یہ اس کا ایک سٹیٹس کو اسلام نے کاؤنٹ نہیں کیا۔ اس لیے خلفائے راشدین کی حیات طیبہ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھ لیجیے،
ہر دور میں ایک چھوٹی سی مثال، غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہیں تمام، اور ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ مان کر آپ نے خندق کھودی۔ یہ نہیں کہ بہت ہی بڑے کوئی قریشی تھے تو انہی کا مشورہ مانا گیا، نہیں، اسلام میں یہ مساوات ہے، اگر اچھا مشورہ کہیں سے مل جاتا ہے تو اس کو لیا جائے۔ اخوت ہے ایک دوسرے کو، بھائی چارے کی جو تبلیغ کی، اور مدینے کے اندر سب سے بڑی جو کامیابی تھی اسلامی ثقافت کی، جو وہاں پر ایک کلچر ڈیولپ ہوا، وہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو، انصاریوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، شرف آدمیت بخشی، مقام انسانیت ہے اسلامی کلچر کے اندر۔ شرف آدمیت کیا ہے؟ مقام انسانیت کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس سے مراد کیا ہے کہ کائنات کے اندر انسان کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے۔ ہاں، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب یہ ایک نظریے پر انسان قائم ہو جاتا ہے، متفق ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر اس کے اندر اللہ شرف کو بھی پیدا کر دیتا ہے، اس کے مقام کو بھی اعلیٰ کر دیتا ہے۔ اسلام کے اندر رواداری ہے، دوسرے مذاہب کو قبول کرنے کا اسلام کے اندر ایک وسعت ہے، وسعت نظری پائی جاتی ہے، اس میں عدم تشدد نہیں ہے۔ آپ جو اوریجنل ہماری تعلیمات ہیں اسلام کی، اگر اس کو دیکھیں تو وہاں رواداری کا درس پایا جاتا ہے، عدم تشدد پایا جاتا ہے، وسعت نظری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے بھی ڈائلاگ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں دیکھا جائے تو جناب غیر مسلم بھی عہدوں پر رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں، ان کے مقامات مقدسہ کو نقصان نہیں پہنچایا گیا، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ کے ذمہ تھی، اور آج بھی پاکستان کے آئین میں یہ چیز شامل ہے۔ ہم نے اسی کو ہی اسی طرح مد نظر رکھنا ہے۔ سادگی اور پاکیزگی کی طرف اسلام دعوت دیتا ہے، سادگی ہے ہمارے اندر، وہ ایک دوسرے کو جس وقت ہم قبول کریں گے معاشرتی طور پر بحیثیت انسان، تو پھر نگاہیں بھی نیچے رہیں گی اور انسان صاف ستھرا اور پاکیزہ بھی رہے گا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر تمام ادیان سماویہ کا خلاصہ ہے، نیکی کی تعریف، تبلیغ کرنا اور برائی سے روکنا، لیکن اسلام نے خاص اس کو ایک شعبہ بنا دیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کے راستے پہ لاؤ اور برائی سے روکو۔ یہ اسلام کا خاصہ ہے، ہم نے یہی کام کرنا ہے، یہی ہماری ثقافت ہے، یہی ہماری تہذیب ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو ضرور اپنے اندر اپنانا ہے۔ جب تک یہ چیز رہے گی، ظاہری بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو عصر حاضر کے اندر تہذیب و ثقافت اور ہمارے جو اس وقت کا کلچر ہے جس کے اندر دہشت گردی جیسے وبا پھیل چکے، اس سے ہم خود کو روک سکیں گے۔ دہشت گردی یاد رکھیے گا اسلام کے اندر نہیں ہے، جو دہشت گرد ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ مساجد کو اڑانا، امام بارگاہوں کا تقدس پامال کرنا، صومعہ یعنی چرچ کا تقدس پامال کر دینا، یا ہندوؤں کے مندروں کو اڑا دینا، ان کی عبادت گاہوں کو اڑا دینا، اسلام اس کی تبلیغ نہیں کرتا۔ اسلام کے اندر برداشت ہے، اسلام کے اندر رواداری ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام کسی صورت میں بھی کسی کو عدم تشدد کی بنیاد پر، عدم برداشت کی بنیاد پر یہ نہیں کہتا جاؤ اور گولی اٹھاؤ اور اس کو دے مارو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے جو جہاد کی گفتگو کی ہے وہ بالکل ہی اس کے برعکس ہے۔ جہاد اور چیز ہے، دہشت گردی اور چیز ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب تک عدل و انصاف قائم رہے گا، یاد رکھیے گا کہ انسانیت بھی زندہ رہے گی، ہماری ثقافت بھی زندہ رہے گی، عظمت انسانیت بھی زندہ رہے گی، مساوات بھی رہے گی، اخوت بھی رہے گی، مقام انسانیت بھی قائم رہے گا، رواداری اور عدم تشدد بھی قائم رہے گا۔ جس وقت عدل و انصاف جس معاشرے کے اندر ختم ہوتا ہے، یاد رکھیے گا کہ وہ معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں بلکہ حیوانی معاشرہ کہلاتا ہے، چاہے وہ پاکستان ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر بھی عدل و انصاف کا جو ہے فقدان ہے۔ قومی لسانی تعصبات، یہ بڑی ایک ہمارے ہاں بڑی مصیبت ہے۔ میں سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں سرائکی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں بروہی ہوں، یاد رکھیے میں کچھ نہیں ہوں، صرف انسان ہوں، اس کے بعد مسلمان ہوں، اور اس کے بعد سب کے لیے میں برابر ہوں۔
جب یہ چیز ہمارے اندر ہوگی، ہمارا کلچر ڈیولپ ہوگا، اسلامی دنیا کو آج، اسلامی دنیا کے علاوہ آل اوور دا ورلڈ آج ہم نے یہی ایک میسیج دینا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، ہمیں اپنے لپٹے لگے معاملات سے نکل کر وسعت نظری اختیار کرنا پڑے گا، ہمیں مساوات کو اختیار کرنا پڑے گا، تب اس دنیا میں بھی امن ہوگا، پاکستان میں بھی امن ہوگا اور ہر شخص ترقی کر سکے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے اس لیکچر میں آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔